یہی وہ نبی ہے جس نبی کے صدقے اللہ پاک نے ساری کائنات کو بنائے ہیں۔ یہ چاند بنا تو میرے نبی کے صدقے بنا، یہ سورج بنا تو میرے نبی کے صدقے بنا، یہ ستارے بنے میرے نبی کے صدقے میں بنا۔ کائنات کی ذری ذری چیز جو اس وقت مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے، جو اس وقت میں اور آپ نظارہ کر رہے ہیں، چاہے ہزاروں قسم کی عمارتیں موجود کیوں نہ ہو، مجھے اور آپ کو جو نظر آ رہی ہے اور جو چیزیں نظر نہیں آ رہی ہے، بزرگان محترم کوئی مسلمان مانے یا نہ مانے، میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں، ہر مجلس میں یہ بات کہتا ہوں، ہر وقت یہ بات کہتا ہوں، کائنات کی ذری ذری جو چیز بنی ہے وہ میرے کائنات کو میرے نبی کے صدقے میں بنی ہے۔ آج اس نبی کے نام پر بیجا الفاظ کہے جا رہے ہیں، آج اس نبی کے شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے۔ لیکن آج ایک ملعون، ایک مردود شخص پھر بھی نبی کے شان میں گستاخی کے الفاظ کہہ رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ پورا ملک سو رہا، پورا ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورا ورلڈ سو رہا ہے۔ مسلمانوں ابھی اور جاگے نہیں تو کب جاگو گے؟ آج جاگنے کا وقت ہے، آج ہوشیار ہونے کا وقت ہے، آج میدان میں آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ ہم بزرگان محترم، اللہ پاک نے جو ساری کائنات بنائے ہیں وہ نبی ہی کے صدقے میں بنائے ہیں۔ کوئی مانے یا نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کائنات کی ذری ذری جو چیز اللہ پاک نے پیدا کیے ہیں، بنائے ہیں، وہ میرے نبی ہی کے صدقے میں بنائے ہیں۔ اس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے کئی نبیوں نے دعائیں کی، لیکن اللہ کا ہمارے اوپر کروڑوں احسان اور فضل ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو، ہمارے باپ داداؤں کو نبی کی آخری امت میں پیدا فرمایا۔ اور یہ امت آخر میں آئی ہے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جنت میں یہی امت جانے والی ہے۔ اب آدمی کو جنت میں جانے کے لیے اللہ کی اطاعت ضروری ہے، نبی کی فرما برداری ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اس روئے زمین پر رہتے ہوئے آنکھ بند ہونے سے پہلے نبی سے سچی محبت رکھتا ہے، نبی سے سچا عشق رکھتا ہے، بزرگان محترم یہ بات پکی ہے کہ کل قیامت کے دن نبی کی شفاعت اس بندے کے لیے واجب ہو سکتی ہے، نبی کی سفارش ضرور ہو سکتی ہے۔ لیکن آج کل میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جانوروں کا پیشاب پینے والے آج کل بہت سارے لوگ میرے اور آپ کے نبی کے شان میں گستاخیاں کر رہی ہیں۔ جو نبی کو نہیں جانتا، جو نبی کے مقام اور مرتبے کو نہیں جانتا، نبی کون ہے نہیں جانتا، وہی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیجا الفاظ، گستاخانہ الفاظ کہتا۔ ابھی 10-15 دن سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے کہ ایک کم بخت ہے، ایک مردود ہے، ایک ملعون ہے، ایک جاہل ہے۔ وہ ملعون میرے اور آپ کے آقا کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اب تک اس کو گرفتار نہیں کیا گیا، اب تک اس کو جیل کے اندر نہیں ڈالا گیا۔
معلوم نہیں کہ وجہ کیا ہے۔ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں 6-7 سال سے مسلمانوں پر نئے نئے قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ کبھی طلاق کا مسئلہ آیا، کبھی حجاب کا مسئلہ آیا، کبھی وقف بورڈ کا مسئلہ آیا۔ ایسے کم بخت بھی اب 5-6 سال کے درمیان ایسے گزرے ہیں جنہوں نے قرآن مجید پر انگلی تک اٹھا دیا۔ بہت سارے شدادوں نے ابھی 5-6 سال کے درمیان ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اسلام پر انگلی کو اٹھایا۔ آپ نے بھی وہ واقعہ دیکھا ہوگا، آج سے 10-12 سال پہلے ایک ملعون، ایک مردود شخص نے جب نبی کی شان میں گستاخی کی تھی، صرف ہندوستان کے مسلمان آگے نہیں آئے بلکہ دنیا کے کونے کونے سے، پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں آگے بڑھ کر نبی کی محبتوں کا اظہار کر رہے تھے، نبی کی عظمت کو بیان کر رہے تھے، نبی کے عشق کو بتا رہے تھے۔ جب قدوس سا عیدگاہ میں آج سے 10-12 سال پہلے جب ملعون کملیش تیواری نے جب میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، تو اس وقت بہت بڑی مسلمانوں کی جماعت وہاں پر پہنچی تھی۔ پورے مسلمانوں نے نبی کی محبتوں کو اظہار کیا، نبی کے عشق کو اظہار کیا، نبی کے پیار کو ظاہر کیا۔ بیک وقت ہزاروں کی تعداد میں مسلمان جمع ہو کر نعرے لگائے، اللہ اکبر کی صدائیں لگائے، اور مسلمان یہ بتا رہے تھے، یہ بات الگ ہے کہ وقت پر آج کا مسلمان نماز نہیں پڑھتا، یہ بات الگ ہے کہ آج کا مسلمان اپنے چہروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عظیم ترین سنت کو نہیں سجاتا، یہ بات الگ ہے کہ آج کا مسلمان ایک ایک سنت پر عمل نہیں کرتا، یہ بات الگ ہے کہ آج کا مسلمان شریعت والی زندگی نہیں گزارتا۔ اس وقت ڈنکے کی چوٹ پر شہر بنگلور کے مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب دامت برکاتہم، اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ پاک حضرت کا سایہ ساری امت کے اوپر قادر قائم اور دائم فرمائے۔ حضرت نے اس وقت حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ کی موجودگی میں حضرت کو 5 یا 10 منٹ کچھ باتیں کہنے کا موقع دیا گیا تھا۔ اس وقت حضرت ڈنکے کی چوٹ میں ہزاروں کے مجموعوں کے درمیان حضرت نے یہ بات کہا تھا، جس وقت کملیش تیواری ملعون نے میرے اور آپ کے آقا کی شان میں گستاخی کی تھی، اس وقت حضرت بھرے مجمع میں یہ الفاظ کہے تھے۔ حضرت کی یہ ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے، حضرت کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش ہوئی ہے۔ حضرت بغیر ڈرے کے ڈنکے کے چوٹ پر ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کے درمیان کملیش تیواری ملعون سے مخاطب ہو کر یہ کہا، حضرت نے کہا، اے کملیش تیواری، کان کے پردے کھول کر سن لے، جس وقت سے تو نے میری نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، اسی وقت سے تیری جوڑو، تیری بیوی حرام ہو چکی ہے تیرے اوپر۔ جس وقت تو نے میرے نبی کے شان میں گستاخی کی ہے، تیری بیوی بیوہ ہو چکی ہے۔ جس وقت تو نے میرے نبی کے شان میں گستاخی کے الفاظ کہے ہیں، اس وقت سے تیرے بچے یتیم ہو چکے ہیں اور تو لاوارث لاش ہو چکا ہے۔ بزرگان محترم، آج سے 10-12 سال پہلے جب نبی کے شان میں گستاخی ہو رہی تھی، ہر گھر سے ہر بچہ، ہر مسلمان،
چاہے مسلمان ہو، نوجوان ہو، بچہ کیوں نہ ہو، اس وقت نبی کی محبتوں کو پیش کر رہے تھے، ظاہر کر رہے تھے۔ حضرت نے کہا کہ آج بھی مسلمانوں کے جسموں کے اندر جو رگیں اللہ پاک نے بنائی ہیں، اس ایک ایک رگ کے اندر آج بھی ہمارے نبی کی محبت موجود ہے۔ آج بھی ہمارے جسم کی ایک رگ کے اندر نبی کا پیار موجود ہے۔ ہم نبی کی محبت میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ نبی کے شان میں جب کوئی گستاخی کے الفاظ کہتا ہے، بزرگان محترم، ہم نبی کے لیے جان کٹانے کے لیے تیار ہے۔ کیوں کٹانے کے لیے تیار ہے؟ اس لیے کہ یہی وہ نبی ہے جس نبی کے صدقے اللہ پاک نے ساری کائنات کو بنائے ہیں۔ یہ چاند بنا تو میرے نبی کے صدقے بنا، یہ سورج بنا تو میرے نبی کے صدقے بنا، یہ ستارے بنے میرے نبی کے صدقے میں بنا۔ کائنات کی ذری ذری چیز جو اس وقت مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے، جو اس وقت میں اور آپ نظارہ کر رہے ہیں، چاہے ہزاروں قسم کی عمارتیں موجود کیوں نہ ہو، مجھے اور آپ کو جو نظر آ رہی ہے اور جو چیزیں نظر نہیں آ رہی ہے، بزرگان محترم، کوئی مسلمان مانے یا نہ مانے، میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں، ہر مجلس میں یہ بات کہتا ہوں، ہر وقت یہ بات کہتا ہوں، کائنات کی ذری ذری جو چیز بنی ہے وہ میرے کائنات کو میرے نبی کے صدقے میں بنی ہے۔ آج اس نبی کے نام پر بے جا الفاظ کہے جا رہے ہیں، آج اس نبی کے شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے جب 12 سال پہلے جب گستاخی ہو رہی تھی، ہر مسلمان آگے بڑھ رہا تھا، لیکن آج ایک ملعون، ایک مردود شخص پھر بھی نبی کے شان میں گستاخی کے الفاظ کہہ رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ پورا ملک سو رہا، پورا ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورا ورلڈ سو رہا ہے۔ مسلمانوں ابھی اور جاگے نہیں تو کب جاگو گے؟ آج جاگنے کا وقت ہے، آج ہوشیار ہونے کا وقت ہے، آج میدان میں آگے بڑھنے کا وقت ہے، ان کو بچانے کا وقت ہے، اسلام کو بچانے کا وقت ہے۔ دین پر آج آنچ آ رہی ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں اتنے قرآن کے دشمن پیدا ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، نہ ان کو کوئی گرفتار کر رہا ہے، نہ ان کو کوئی پکڑ رہا ہے، نہ ان کو کوئی پھانسی کے پھندے پر چڑھا رہا ہے۔ سارے مسلمان آج گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی، ابھی ربیع الاول کا بڑا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، ابھی اگلی جمعہ انشاءاللہ میں عنوان پر روشنی ڈالوں گا۔ بے نمازی نبی کی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے راستوں پر آئیں گے، بے نمازی داڑھی منڈے جو کبھی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو اپنے چہرے پر رکھنا گوارا نہیں کیے، جب 12 ربیع الاول کا مبارک دن آتا ہے، نبی کی محبت کو بتانے کے لیے، نبی کا عشق ظاہر کرنے کے لیے راستوں کو بلاک کرتے ہیں، گلیوں کو بلاک کرتے ہیں۔ ارے یہ محبت نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں کہ یہ نبی کے ساتھ دشمنی ہے۔ تم یہ کام کر کے امت کو کیا پیغام دے رہے ہو؟ امت کو کون سا سبق تم بتا رہے ہو؟ یہ نبی کے غلاموں کا کام نہیں ہوتا کہ راستوں کو آپ بلاک کر دیے، راستوں کو آپ بند کر دیے، پورے روڈوں پر ٹریفک ڈال کر نبی کی محبت کا آپ اظہار کر رہے ہیں۔ بزرگان محترم، ہمارا اسلام ایسی چیزوں کا اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ نے کہیں پڑھا ہے، لاؤ آپ مجھے دکھاؤ۔ رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر ایک دلیل بھی یہ 12 ربیع الاول کے دن جو نعرے لگاتے ہیں، جو تکبیر بکتے ہیں، جو راستوں کو بلاک کرتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، اگر ان چیزوں کا ثبوت ایک حدیث سے بھی اگر کوئی لا کر بتا دے تو رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس دن میں بھی آپ کے ساتھ ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اگر یہ چیزیں کرنے کے لیے ثواب ہوتا تو کیا ہم ثواب نہیں لوٹتے؟ اگر ان چیزوں میں نیکیاں ملنے کا اگر کوئی اجر ہوتا، نیکیاں ملتے، کیا ہم ان نیکیوں والے کام میں حصہ نہیں لیتے؟ خیر الغرض
اگلی جمعہ انشاءاللہ اس عنوان پر روشنی ڈالوں گا۔ تو میں بتا رہا تھا بزرگان محترم، ابھی 10-12 دن سے یہ چرچا ہو رہا ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، کوئی مسلمان آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں بعض مساجدوں کے اندر، ہاں بعض جگہوں پر احتجاج ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی اپیل کی جا رہی ہے کہ اس گستاخ رسول کو یا تو پھانسی دو یا تو مسلمانوں کے حوالے کرو۔ بزرگان محترم، آج بھی ہمارے لیے جاگنے کا وقت ہے، آج ہمارے لیے ہوشیار ہونے کا وقت ہے۔ کئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی اتنی ویڈیو وائرل ہونے کے باوجود مسلمان آگے نہیں بڑھ رہا ہے، مسلمان اللہ کا نہیں ہو رہا ہے، مسلمان نبی کی سنتوں سے محبت نہیں کر رہا ہے، مسلمان نبی سے سچا عشق نہیں کر رہا ہے۔ بزرگان محترم، صرف نبی کی محبت کو اپنی جھوٹی زبان سے بتانے سے محبت ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ اس پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ نبی سے پیار ہے، ان کی سنتوں پر چلنا پڑتا ہے، نبی سے عشق ہے، ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں سجانا پڑتا ہے۔ نبی کی الفت اور پیار محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ ایک ایک بات پر، ایک ایک فرمان پر اس دور میں ایسا دور گزر رہا ہے جہاں پر گناہ ہی گناہ ہو رہے ہیں، ایسا دور چل رہا ہے جہاں پر زنا عام ہو گیا ہے، ایسا دور چل رہا ہے جہاں پر شراب کھلا پی جا رہی ہے، ایسا دور آ چکا ہے ہماری مائیں اور بہنوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ بزرگان محترم، ایسے دور میں سنتوں سے ہم پیار اور محبت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ایسے دور میں میں اور آپ ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں نہیں سجائیں گے تو کون سجائیں گے؟ اسی وجہ سے بزرگان محترم، آج میں اور آپ اللہ کے راستے سے ہٹ گئے، نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا۔ آج ہر آدمی نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اور ان لوگوں کو ان کے علاوہ کوئی کام آتا ہی نہیں۔ کبھی قرآن کے خلاف بولتے ہیں، کبھی اسلام کے خلاف بولتے ہیں، کبھی دین کے خلاف بولتے ہیں، کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ بزرگان محترم، قرآن مجید کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یؤذون اللہ ورسولہ۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جو اللہ کو تکلیف پہنچاتے، والذین یؤذون اللہ، جو اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ورسولہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے لعنت ہے، وأعد لهم عذابا مہینا، اور جو اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں، یہ قرآن مجید ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہے یہ لعنتی ہے۔ دنیا اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی لعنت ہوتی رہے گی، اللہ کی طرف سے لعنت برستی رہے گی، اور جب قیامت کے دن آئیں گے ایسے کم بخت لوگ، ان کے لیے اللہ پاک کون سا عذاب تیار کر رکھا ہے؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، ذلت کرنے والا عذاب قیامت کے دن اللہ پاک ان کے لیے تیار کر رہا ہے۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا جب اللہ کا وہ عذاب ان لوگوں کے جسموں کو جھلسائے گا، ان لوگوں کے جسموں کو جلائے گا، ان لوگوں کے جسموں کو تڑپائے گا۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا یہ اللہ کا عذاب کیا تھا۔ آج دنیا میں اللہ کے عذاب کو معمولی سمجھ رہے ہیں، اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھ رہے ہیں۔ جب یہ آنکھ بند ہو جائے گی یہ تو بات پکی ہے، یہ تو بات روز روشن کی طرح آیا ہے، یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے، کوئی انسان موت سے بچ نہیں سکتا۔ چلو مان لیں کہ ہم 50 سال دنیا میں رہیں گے، چلو مان لیا جائے 100 سال دنیا میں رہیں گے، اور آگے بڑھ کر میں آپ سے کہوں اگر لمبی زندگی مل جائے 200 سال ہم دنیا میں رہیں گے، کیا اس کے بعد موت نہیں ہے؟ کیا اس کے بعد قبر نہیں ہے؟ کیا اس کے بعد پل صراط نہیں ہے؟ کیا اس کے بعد قیامت کی وہ ہولنا کیا ہمارے سامنے نہیں ہے؟ بزرگان محترم، مرنا ہر انسان کو ضرور ہے،
لیکن قیامت کے دن ہر چیز کے ذرے ذرے کا حساب دینا پڑے گا۔ الغرض تو میں بتا رہا تھا، جو اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، رسول اللہ کو اذیت پہنچاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ان کے اوپر لعنت برستی ہے، اور قیامت کے دن بہت بڑا عذاب ان لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ بزرگان محترم، مجھے اور آپ کو اس وقت دو تین باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ہم اللہ کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات، نبی کی فرما برداری کرنا ضروری ہے، نبی سے محبت ہونا ضروری ہے۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں، کتابوں کے اندر بڑا بہترین واقعہ لکھا ہے، روایت کرنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے روایت کرنے والے؟ بہت بڑے صحابی رسول گزرے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے باہر نکلے، راستے پر سے گزر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک انصاری صحابی کے قبے کے اوپر پڑ گئی، یعنی عمارت پر، بلڈنگ پر پڑ گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حضرات صحابہ ساتھ میں تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے صحابہ، یہ جو قبہ ہے، یہ جو عمارت ہے، یہ کس کی عمارت ہے؟ یہ قبہ کس کا؟ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول فلاں انصاری صحابی کی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر آگے بڑھ گئے، خاموش رہے، کچھ نہیں کہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں گئے یا گھر میں گئے، تو روایتوں کے اندر آتا ہے، وہ جو صحابی جس کا قبہ تھا، جس کی عمارت تھی، جس کی بلڈنگ تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آ کر بڑے ادب کے ساتھ انہوں نے سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ پھر دوسری مرتبہ وہ انصاری صحابی سلام کرتے ہیں، اللہ کے نبی اپنے چہرے کو موڑ لیتے ہیں۔ اب وہ انصاری پریشان ہو جاتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول، چونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کا گزر اس گلی میں سے ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میری عمارت پر پڑی ہوئی تھی، میرے قبے پر پڑی ہوئی تھی۔ اس انصاری صحابی کو پتہ نہیں تھا۔ دو تین مرتبہ سلام کیا، اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا، تو وہ انصاری صحابی حضرات صحابہ کرام سے پوچھنے لگے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر رہا ہوں، سلام پیش کر رہا ہوں، اللہ کے نبی جواب نہیں دے رہے، کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو جو صحابہ تھے، صحابہ کرام کی جو بڑی جماعت تھی، انصاری صحابی سے کہنے لگے، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابھی حال ہی میں آپ کی گلی میں سے گزر رہے تھے، راستے پر سے گزر رہے تھے، ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اللہ کے نبی کی نظر آپ کے قبے کے اوپر پڑی۔ اللہ کے نبی نے ہم کو اس وقت پوچھا، یہ عمارت کس کی ہے، یہ عمارت کس کی ہے؟ تو ہم نے اس وقت کہا کہ فلاں انصاری صحابی کی ہے۔ اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا، اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے۔ یہ معاملہ جب انصاری صحابی کو بتائے تو انصاری صحابی سمجھ گئے، ہو سکتا ہے کہ میری اس عمارت کو بنانے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ اس عمارت کو کھڑا کرنے کی بنیاد پر، اس بلڈنگ کو کھڑا کرنے کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے ناراض ہو گئے ہوں گے۔ چنانچہ اسی وقت وہ انصاری صحابی اس مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں۔ وہ جو عمارت انہوں نے بنائی تھی، بڑی شاندار عمارت تھی، بڑی بہترین عمارت تھی، وہ انصاری صحابی مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں اور وہ سوچتے ہوئے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میری اس عمارت کی وجہ سے اللہ کے نبی ناراض ہو گئے ہوں گے۔ ارے اس عمارت کے کیا فائدہ ہے؟ جس نبی کے صدقے اللہ پاک نے ساری دنیا کو بنائے ہیں، وہ نبی ناراض ہو جائے تو یہ عمارت کا رکھنا بیکار ہے۔
نبی اگر ناراض ہو جائے یہ عمارت رکھ کر کیا فائدہ ہے؟ نبی اگر میرے سے اپنے چہرے کو موڑ لیتے ہیں اس عمارت کو بنا کر کیا فائدہ ہے؟ ایسی عمارت کو میں رکھنا بیکار ہے، ایسی عمارت کو رکھنا میرے لیے ضائع ہے، ایسی عمارت کو رکھنا میرے لیے خطرہ ہے۔ ارے میرا نبی ناراض ہو جائے، اگر کوئی دوسرا آدمی ناراض ہوتا ہے معاملہ سامنے رکھ کر مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ میرے نبی کی نظر پڑ گئی اور میرے نبی میرے سلام میں جب سلام کرتا ہوں اپنے چہرے کو پھیر لیتے ہیں، ابھی میں اسی وقت جاتا ہوں۔ چنانچہ بزرگان محترم کتابوں کے اندر آتا ہے وہ انصاری صحابی مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں، پوری کی پوری عمارت کو، پوری کی پوری بلڈنگ کو منہدم کر دیتے ہیں، توڑ پھوڑ کر ختم کر دیتے ہیں، یعنی زمین کے لیول کر دیتے ہیں۔ پھر دوسری مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس راستے پر سے ہوتا ہے، اس گلی پر سے ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس عمارت پر پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، ارے ابھی حال ہی میں یہاں پر سے گزر رہا تھا، بڑی شاندار عمارت بن رہی تھی، بڑی بہترین عمارت تیار ہو رہی تھی، بڑا بہترین بنگلہ تیار ہو رہا تھا، یہ بنگلہ کیا ہو گیا؟ یہ قبہ کیا ہو گیا؟ یہ بلڈنگ کیا ہو گئی؟ حضرات صحابہ کرام سے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں تو حضرات صحابہ سے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات صحابہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو انصاری صحابی آئے ہوئے تھے انہوں نے پوری عمارت کو ختم کر دیا۔ سارا واقعہ پیش کرتے ہیں۔ اس واقعے سے مجھے اور آپ کو یہی پیغام ملتا ہے، اگر نبی سے محبت ہو تو اس طرح کی محبت ہونا چاہیے، اگر نبی سے عشق ہو تو اس طرح کا عشق ہونا چاہیے۔ بزرگان محترم جب اس انصاری صحابی کو پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی میرے سے ناراض ہے، اس عمارت کو رکھنا میرے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ نبی کے محبت کو ظاہر کرنے کے لیے، نبی کا عشق ظاہر کرنے کے لیے پوری کی پوری عمارت کو زمین کے حوالے کر دیا۔ بزرگان محترم اگر آج بھی یہ ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمان نہیں جانگیں گے تو اور کب جانگیں گے؟ اگر آج بھی میں اور آپ نبی سے محبت نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ نبی سے عشق نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ بزرگان محترم ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی اس وقت ضرورت ہے۔ آج لوگ نبی پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، لوگ قرآن پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، لوگ اسلام پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ در آ چکا ہے، گناہوں کا دور چل رہا ہے، زنا کا دور چل رہا ہے، شراب کلم کلا پیے جا رہے ہیں، کوئی اللہ سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بزرگان محترم موت کا بھروسہ نہیں ہے، موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، موت کا کوئی دن متعین نہیں ہے، موت کا کوئی مہینہ متعین نہیں ہے، موت کا کوئی سال متعین نہیں ہے۔ موت مجھے اور آپ کو نماز جمعہ کے بعد بھی آ سکتی ہے، موت مجھے اور آپ کو آج جمعہ کے دن شام میں بھی آ سکتی ہے، موت مجھے اور آپ کو کل صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے بھی آ سکتی ہے، آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے بھی موت آ سکتی ہے۔ لیکن بزرگان محترم ہم نبی کی سنتوں پر عمل کر لیں گے، نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر سجا لیں گے، بروز قیامت جنت میں جانے کے لیے نبی کی سفارش تو ہونا پڑے گا۔ بات الگ ہے اللہ پاک کسی کے اوپر رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، درگزر کا معاملہ فرما دے، عفو کا معاملہ فرما دے، یہ بات الگ ہے۔ لیکن جنت میں جانے کے لیے نبی کے سامنے ہم سب کو چہرہ دکھانا ہے، نبی کی سفارشی کے لیے حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے نبی کے پاس جانا پڑے گا۔ اگر ہماری زندگی کے اندر سنتیں ہوگی، اگر ہمارے چہروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہوگی، بتاؤ بزرگان محترم قیامت کے دن میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتے ہوں گے۔ نبی جیسا چہرہ آج بنانے کی ضرورت ہے، نبی جیسے بال رکھنے کی آج ضرورت ہے، نبی جیسا لباس پہننے کی ضرورت ہے، نبی جیسے صفات اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، یہ میں اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں بلکہ یہ مسافر خانہ ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں، ہم چل رہے ہیں، گاڑی میں کہاں پیٹرول ختم ہوتا ہے کسی کو معلوم نہیں ہوتا، پیٹرول
پیٹرول ختم ہونے سے پہلے اگر کوئی آدمی ٹینک میں پیٹرول ڈال لیتا ہے اس کی گاڑی اور 10 کلومیٹر آگے جا سکتی ہے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر خالی معصیت ہے، خالی گناہ ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، بزرگان محترم معلوم نہیں کہ ہماری گاڑی کون سے قریے کے اندر جا کر رک جائے گی، ہماری گاڑی کون سی جگہ پر جا کر اٹک جائے گی اور ہمارے لیے بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اعمال کو جمع کرنے کی ضرورت ہے، ابھی سے قبر کی ہولناکیوں کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ پل صراط پر گزرنا ضروری ہے۔ وہ پل صراط کیسا ہے اس سے پہلے شاید کہ آپ نے سنا ہوگا، جو بال سے بھی زیادہ باریک ہوتا ہے، تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوتا ہے۔ ارے میں اور آپ آج معمولی دیوار پر راستہ پار نہیں کر سکتے، نیچے جہنم ہے، اوپر پل صراط کا راستہ ہے، مجھے بھی گزرنا ہے، آپ کو بھی گزرنا ہے، ہر فرد بشر کو گزرنا ہے۔ یہاں پر سے گزرنے کے لیے ہمارے پاس کتنے اعمال ہیں، کتنے اعمال کو ہم نے جمع کیا ہے، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے بزرگان محترم آج نبی کے شان میں گستاخیاں ہو رہی ہے، آج کا کوئی مسلمان خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے، کوئی مسلمان گھر کے اندر بیٹھنے والا نہیں ہے۔ ہم آپ لوگوں سے یہی اپیل کرتے ہیں، یہی درخواست پیش کرتے ہیں، ہم حکومت سے بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ملعون کو، اس مردود کو، اس فرعون کو، اس جاہل کو، اس کم بخت کو جتنا جلد ہو سکے، یہ ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی یہی اپیل ہے، اس ملعون کو جتنا جلد ہو سکے، میں تو کہتا ہوں اس کو جیل میں نہیں ڈالنا چاہیے بلکہ اس کم بخت کو تو پھانسی کے پھندے پر لٹکانا چاہیے جو میرے اور آپ کے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ اس لیے بزرگان محترم آج اس بات کی ضرورت ہے، ہم سب کو متحد ہونا ضروری ہے۔ ارے آپ کو کیا بتاؤں بزرگان محترم، ایسی ویڈیو بھی ہمارے پاس پہنچ رہی ہے، غیر مسلم لوگ بعض تو وہ ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں وہ اپنے دھرم ہی کے اندر اپنے ماحول کو خراب کر رہے ہیں اور مسلمان اور ہندو کے درمیان لڑائیاں ڈالنا چاہتے ہیں، نہ اختلافات ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا اسلام یہی کہتا ہے کہ تم اختلاف ڈالنا چاہتے ہو ڈالو، لیکن ہمارا اسلام مجھے اور آپ کو یہ پیغام نہیں دیتا اگر وہ گالی دے رہا ہے تم بھی اس کے بدلے میں گالی دو، اگر وہ تم کو برا بھلا کہہ رہا ہے تم بھی اس کے بدلے میں برا بھلا کہو۔ ہمارا اسلام کا یہ پیغام نہیں ہے، ہمارا قرآن کا یہ پیغام نہیں ہے۔ اگر سامنے والا گالیاں بھی دے رہا ہے ہم میٹھے جملے بول کر اسے بھی اچھے الفاظ میں اس کے دل کو بھی جیتنا ضروری ہے۔ سامنے والا اگر برا بھلا کہہ رہا ہے ہم اس کو میٹھے انداز سے سمجھانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ میٹھے میرے اور آپ کے 2 جملے کی بنیاد پر وہ راہ راست پر آ جائے۔ آج بھی اس ملعون کے لیے وقت ہے، آج بھی اس شداد کے لیے، اس جاہل کے لیے وقت ہے۔ اگر آج وہ توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ بھی اس کو معاف فرما دے، لیکن میں کہتا ہوں اگر وہ توبہ نہ کرے، اگر معافی نہ مانگے تو میں کہتا ہوں کہ جس طرح آج فرعون کی لاش کو نہ سمندر نے قبول کیا نہ زمین نے قبول کیا، ہو سکتا ہے کہ میرے نبی کے شان میں گستاخی کرنے والے اس ملعون کی لاش کو بھی ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پر بھی اس کو دفن کرنے کے لیے کوئی زمین قبول نہ کرے۔ اس لیے بزرگان محترم میں اور آپ یہی سنتوں پر عمل کرنا ہے، نبی کے عشق کو بتانا ہے، نبی کے پیار کو ظاہر کرنا ہے۔ ایک ایک سنت پر آج یہ قسم کھا کر اٹھ جائے، آج یہ پکا ارادہ لے کر اٹھے، ہماری جان چلی تو چلی جائے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ آج سے ہم ایک ایک سنت پر انشاءاللہ ضرور عمل کریں گے۔ کون کون عمل کریں گے؟ ارے بولو بھائی، ہاتھ اٹھا رہے نا کان ساس کے گھر میں دعوت قبول سرکا ہو گیا ہے۔ سبھی سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو بلکہ پورے امت مسلمہ کے اندر جتنے مسلمان ہیں، اللہ پاک ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی کے بقیہ لمحات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔